Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. अदब सराय. अना ही दुश्मन है. पार्ट 20. अजीम वुस्सत पर मसालिहत. एक राहिब वो आदमी होता है जो सबसे जुदा होता और सबके साथ मफाहमत में होता है. एवा ग्रेस पोंटिकस. सन 1869 में आसार कदीमा को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले और गैर मारूफ इलाकों के सय्याह जॉन मॉयर ने अलास्का का अपना पहला सफ़र किया, जिसमें इसने फिजोर्डस और अलास्का के चट्टानी मंजरनामे की सयाही की, जो आज ग्लेशियर खलीज के नाम से मशहूर है. एक ताकतवर एहसास ने इसे फ़ौरन ज़रब लगाई. वो हमेशा से ही फितरत से मोहब्बत करता था और यहाँ शुमाल बईद में गर्मियों की मुनफरिद आबो हवा में ये ऐसा था जैसे सारी दुनिया बाहम मरबूत थी, जैसे ज़िंदगी के तमाम माहौलियाती निज़ाम और दायरे इसके सामने थे. इसकी नब्ज़ ने इसे उठाना शुरू किया. वो और ग्रोह के दूसरे अफराद हर शय से हमदर्दी में गर्म और तेज़ हो गए, जो फितरत के क़ल्ब में वापस ले जाती थी, हमसे जिससे हम सब आए थे. इसको देखकर मौरिख़ ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने रसाले में अपने इर्द गिर्द की दुनिया के खूबसूरत इत्तिसाल को दर्ज किया, जिसका सिर्फ चंद ही लोगों ने इस वक्त तक मुशाहिदा किया था. हम अपने बारे में ज़िंदगी और हरकत को महसूस करते हैं और आलमी खूबसूरती मदो जज़र बग़ैर थकी हुई सन्नत के साथ आगे बढ़ते और वापस पलटते हैं. खूबसूरत साहिलों को नहलाकर और ओदे ड्यूल्स के चौड़े समंदर के साहिल पर सब्ज़ाज़ारों को जहाँ मछलियाँ खुराक लेती, जंगली धारे कतारों में आबशारों से सफ़ेद थे, हमेशा खुलने वाले और गाने वाले, वहाँ अपनी शाखों को हज़ार पहाड़ों पर फैलाए हुए थे. बड़े जंगलात सूरज की किरणों से शराबूर खुराक ले रहे थे. हर गोशा खुशी की तरंग में मगन था. कीड़े मकोड़ों के धुंधले रेवड़ हवा में हरकत कर रहे थे. जंगली भेड़ें और बकरियां जंगलात से ऊपर लंबी पहाड़ियों पर घास चर रही थीं. रीछ स्ट्रॉबेरी के गुच्छों से लुत्फानंदोज हो रहे थे. ऊद बलाव, छतरपरा और आबी न्योला दरिया और झीलों में कसरत से थे. खुनसतानी और मुहिमजू जो अपने तन्हा रास्तों पर चल रहे थे, परिंदे अपने बच्चों की देखभाल कर रहे थे. हर तरफ खूबसूरती, जिंदगी, खुशी, मुसरत और इंसबात का आलम था. इस लम्हे में वो तजर्बा कर रहा था जिसे जाहिद, साबिर, मुतवक्कल, मुशारकत कहते हैं, जो इन्हें कायनात से मुंसलिक करता है. फ्रांसीसी फ़लसफ़ी पायरे हेडवर्ट ने इसका बहरी एहसास से हवाला दिया. किसी शय से वाबस्तगी का शऊर ज़्यादा बड़ा होता है. इसमें यह अदराक होता है कि इंसान एक लामहदूदियत के नुक्ते तक वुसअत रखती है. ये इन लम्हात में होता है जब ना हम सिर्फ आज़ाद बल्कि अहम सवालात की तरफ लाए जाते हैं. मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? इस दुनिया में मेरा किरदार क्या है? कोई शय भी मादी कामयाबी की तरह हमें इन सवालात से दूर नहीं ले जा सकती, भले हम हमेशा मसरूफ़, दबाव, घबराए, ख्याल रखते, मालूमात देते, किसी पर भरोसा करते या जुदा हो रही हों. जब हम दौलतमंद हों और बताते हैं हम अहम या ताकतवर हैं, आना बताती है मायनी सरगर्मी से आते हैं, जो कि तवज्जो का मरकज़ होती है और सिर्फ इसकी ही अहमियत है. जब हम किसी शय, चाहे ज़्यादा छोटी या ज़्यादा बड़ी से राब्ते से महरूम होते हैं, यह हमारी रूह के जुज़ की तरह होता है जो जा चुका होता है. इस तरह हम खुद को इस ताबारी से गैर वाबस्ता कर लेते हैं जहाँ से आए हैं. चाहे जो भी हुनरमंदी, खेल, भाईचारा, बहनापा या ख़ानदानी मोहब्बत वकू पजीर हो, अना हमें दुनिया में खूबसूरती और तारीख़ से रोकती है. ये रास्ते में इस्तादा हो जाती है. कोई ताज्जुब नहीं हम फतह को खाली पाते हैं. कोई ताज्जुब नहीं हम थक गए हैं. कोई ताज्जुब नहीं हम उकता देने वाला काम कर रहे हैं. कोई ताज्जुब नहीं हम इस तवानाई को छूने से दूर हैं जो एक मर्तबा हमें ईंधन देती थी. यहाँ एक मश्क है. कदीम जंगी मैदानों या तारीख़ी अहमियत के मकाम पर चलो, इनके मुजस्समों को देखो और तुम ये कहे बगैर नहीं रह सकते कि ये कितने मुशाबे लोग नज़र आते हैं. इस वक्त से अब तक
ان میں کتنی کم تبدیلی ہوئی ہے اور ہمیشہ کے لیے بعد میں کتنی ہوگی۔ ایک مرتبہ یہاں ایک عظیم انسان کھڑا تھا، یہاں ایک دوسرے دلیر اور نڈر خاتون نے موت کو گلے لگایا، یہاں ایک ظالم دولت مند آدمی اس محلاتی گھر میں رہتا تھا۔ حقیقت میں یہ وہ شعور ہے کہ دوسروں کی نسلیں یہاں آپ سے پہلے ہوتی تھیں۔ ان لمحات میں ہم دنیا کے وسعت کا شعور رکھتے ہیں۔ انا ناممکن ہے، کیونکہ ہم اگر صرف پھرتیلے پن سے ادراک کرتے ہیں جو ایمرسن نے معنی لیے تھے جب اس نے کہا تھا ہر آدمی اپنے تمام آباء و اجداد کا مقولہ ہے، وہ ہمارا حصہ ہے، ہم ایک روایت کا حصہ ہیں۔ اس حالت کی طاقت کو ہم آغوش کریں اور اس سے سیکھیں، یا اس پر گرفت کرنے کے لیے ایک شگفتہ کرنے والا احساس ہے، اس جیسا جس کو موئرن نے الاسکا میں محسوس کیا۔ ہاں، ہم چھوٹے ہیں، ہم اس عظیم کائنات اور عمل کا بھی ایک جز ہیں۔ فلکیاتی طبیعیات دان نیل ڈی گریزی ٹائسن نے اس دوہریت کو اچھی طرح بیان کیا۔ یہ آپ سے متعلق یا غیر متعلق دونوں سے کائنات میں دھوپ سینکنا ممکن ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے، جب میں کائنات میں اوپر کی طرف دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں میں چھوٹا ہوں، لیکن میں بڑا بھی ہوں۔ میں بڑا اس لیے ہوں کہ میں کائنات سے منسلک ہوں اور کائنات مجھ سے منسلک ہے۔ ہم صرف اس لیے نہیں بھول سکتے کون زیادہ بڑا اور کون یہاں زیادہ طویل ہے۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ پوری تاریخ کے عظیم قائد اور مفکرین وہاں جا چکے ہیں جہاں سے کوئی ان کی آواز نہیں سن سکتا، اور وہ جوش، ولولے، ایک منصوبے اور ایک تجربے کے ساتھ واپس نہیں آتے جو ان کو اس راستے پر ڈال دے جو دنیا کو تبدیل کر دے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایسا کرتے ہوئے وہ پس منظر کو دریافت کرتے تھے، وہ راستے کی ایک زیادہ بڑی تصویر کو سمجھتے تھے جسے روزمرہ کی جلد بازی میں سمجھنا ناممکن تھا۔ ان کے ارد گرد آواز کو خاموش کرنے کے لیے وہ آخر اس خاموش آواز کو سنتے تھے جس کی انہیں سننے کی ضرورت تھی۔ تخلیقیت اثر پذیری اور شناخت کا معاملہ ہے، یہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتی اگر آپ اس کے قائل تھے کہ دنیا آپ کے گرد گھوم رہی ہے۔ انا کو مٹاتے ہوئے بھلے عارضی طور پر ہی ہم ان تک رسائی پاتے ہیں جو چھوڑی گئی پرسکون حالت میں کھڑے ہیں۔ ہم اپنے تناظر کو وسیع کرتے ہوئے اس منظر میں اور زیادہ آتے ہیں۔ یہ افسوسناک ہے کہ ہم میں سے اکثر نے ماضی اور مستقبل سے کیسے قطع تعلق کیا۔ ہم بھولتے ہیں کہ قدیم زمانے کے اونی ہاتھی میمٹس جو کہ اب ناپید ہیں زمین پر چلتے تھے جبکہ اہراموں کو تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ہم ادراک نہیں کرتے کہ کلیوپیٹرا کے تعمیر کیے گئے مشہور اہرام جو اس کی سلطنت کی عظمت کی نشانی ہیں کے مقابلے میں ہمارے وقت سے زیادہ نزدیک میں زندہ ہیں۔ جب برطانوی کارکنوں نے ٹریفالگر اسکوائر میں نیلسن کے ستونوں اور اس کے مشہور پتھر کے شیروں کی تعمیر کے لیے زمین کی کھدائی کی، انہوں نے میدان میں حقیقی شیروں کی ہڈیاں پائیں جو بالکل ٹھیک اسی مقام پر تھیں جہاں وہ چند ہزار سال پہلے مارے پھر رہے تھے۔ کسی ایک نے حال ہی میں حساب لگایا تھا کہ یہ 6 انفرادیوں میں سے ایک زنجیر لیتی ہے جو ایک دوسرے سے صدیوں میں باراک اوباما سے جارج واشنگٹن تک کو منسلک کر کے ہاتھ ملاتی ہے۔ وہاں ایک آدمی کی ویڈیو ہے جس کو آپ یوٹیوب پر GBS کے کھیل تماشا میں دیکھ سکتے ہیں۔ 1956 میں ایک کہانی فلمانے کے دوران میں ایک راز کو حاصل کر چکا ہوں جو ایک مشہور اداکارہ جس کا نام لوسیلی بال تھا پر بنائی جا رہی تھی۔ اس کا راز وہ فورٹ کے تھیٹر میں تھی جب لنکن کو قتل کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے حال ہی میں قرضوں کی ادائیگی کی ہے جو 1720 کے واقعات سے متعلق ہیں۔ جنوبی سمندر کے بلبلے، نیپولین کی جنگیں، سلطنت کا غلامی کا خاتمہ اور آئرش کے آلوؤں کی وبا۔ اس کے معنی ہیں 21ویں صدی میں براہ راست اور روزانہ 18ویں اور 19ویں صدیوں تک سے رابطے جاری ہیں۔ جیسے ہماری طاقت یا قابلیت بڑھتی ہے ہم اسے سوچنا پسند کرتے ہیں جو ہمیں خصوصی بنا دے کہ ہم دعا کیے گئے بے نظیر وقتوں میں رہتے ہیں۔ اس کو اس حقیقت سے ترکیب دیا گیا کہ اس طرح ہم جو 50 سال پہلے کے متعدد فوٹوؤں کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک سیاہ اور سفید ہیں اور ہم فرض کرتے ہیں کہ دنیا سیاہ اور سفید تھی۔ واضح طور پر ایسا نہیں تھا، آسمان ویسے ہی رنگ کا تھا جیسا ہمارا ہے۔ کچھ مقامات پر ہم سے زیادہ روشن تھا، ان کا خون ویسے ہی بہتا تھا جیسے ہمارا اور ان کے گال سرخ ہو جاتے تھے جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی طرح ہیں اور ہمیشہ ہوں گے۔ ملنسار ہونا مشکل ہے جب آپ اتنے عظیم ہو جیسا میں ہوں۔ محمد علی نے ایک مرتبہ کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، اسی وجہ سے عظیم لوگوں کو زیادہ محنت سے سر کی اس ہوا کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ خود انجذابی ہونا مشکل
اور یہ اپنی تنہائی کی باطنی ذاتی عظمت کا قائل اور حسیاتی خاموشی کے خزانے سے محروم کر دینے والا ہوتا ہے۔ کوئی شے ہونا مشکل ہے، لیکن غیر منتظم سیاہ سمندر کے ساحل کے کنارے رات کو دیر گئے تنہا ملنساری سیر بلند آواز سے تمہارے نزدیک دشمن کو کچلتی ہے۔ ہم کو سرگرمی سے اس کائناتی ہمدردی کو تلاش کرنا چاہیے۔ وہاں ایک مشہور کالی نظم ہے جو اس طرح شروع ہوتی ہے: دنیا کو ریت کے ایک ذرے میں دیکھنا اور جنت کو جنگلی پھولوں میں، لامحدودیت کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑو اور ابدیت ایک گھنٹے میں۔ یہ وہ جس کے پیچھے ہم یہاں ہیں۔ یہ ماورائے ادراک تجربہ ہے جو ہماری خام خواہ کی انا کو ناممکن بناتا ہے۔ قوتوں یا اطراف کے ماحول کے سامنے خود کو غیر محفوظ محسوس کرو۔ خود کو یاد دہانی کراؤ کہ غصہ اور لڑائی کتنی بے وقت ہے، اور کوشش کرو ان سے اونچے ہو جاؤ جو تمہارے چاروں طرف ہے۔ جاؤ اور خود کو لامحدودیت کے ساتھ وابستہ رکھو اور اپنے ضمیر کی دنیا سے علیحدگی کو ختم کرو۔ زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ اپنی ذات سے بہتر انداز میں مصالحت کرو۔ ادراک کرو کیسے بہت زیادہ تم سے پہلے آیا اور کیسے اس کا صرف معمولی اثر باقی ہے۔ احساس تمہیں جتنا زیادہ دور لے جا سکتا ہے لے جانے دو۔ پھر جب آپ بہتر یا زیادہ بڑا محسوس کرو، جاؤ اور اسے واپس انجام دو۔ ادب سرائے۔